صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں سنتوں بھرا بیان شروع کروں، میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ایک حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ سب اسلامی بھائی مل کر اپنے رب کا ذکر محبت کے ساتھ یاد الہی میں ڈوب کر کیجئے، انشاءاللہ ذکر اللہ کی برکت حاصل کیجئے۔ اللہ غفور، اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ رحیم، اللہ يحب المحسنین، هو خالقنا، هو رازقنا، وهو على كل شيء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا رب العالمین، اللہ اللہ، صلی علی طہ الامین، اللہ اللہ، فی کل وقت وحین، اللہ اللہ، مل کر حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگ فضول باتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کیوں شرما رہے ہیں؟ در و دیوار ان فضاؤں کو اپنے رب کے ذکر سے سب مل کر انشاءاللہ گواہ بنا لیں۔ املا قلبی بالیقین، اللہ اللہ، ثبتنی علی ھذا الدین، اللہ اللہ، واغفر لی والمسلمین، اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے؟ اللہ، سب دلوں کی جان ہے، اللہ اللہ، اس کی اپنی شان ہے، اللہ اللہ، اللہ، حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، راز دل کے جانے وہ، اللہ اللہ، حال بھی پہچانے وہ، اللہ اللہ، پھر بھی توبہ مانے وہ، اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ Oh Allah the Almighty, Allah Allah, protect me and guide me, Allah Allah, through your love and mercy, Allah Allah, مل کر حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ،
اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج بڑا خوشی کا موقع ہے۔ ہم پاکستان کے صوبہ سندھ کے مشہور و معروف شہر حیدرآباد میں موجود ہیں، اور یہاں حیدرآباد کے علاقے ویمن سوسائٹی میں عظیم الشان دارالمدینہ کے کیمپس کا، دارالمدینہ کی برانچ کا افتتاح ہے۔ 52 کمروں پر مشتمل ایک شاندار اسکول، بنایا اسکول ہمیں ماشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ نے دیا ہے۔ میں اس اسکول کی اور اس سوسائٹی کی انتظامیہ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ دعوت اسلامی کا ساتھ دینا، دعوت اسلامی کے کسی شعبے میں اپنا کردار ادا کرنا، دراصل دعوت اسلامی کا نہیں، اپنا ساتھ دینا ہے، اپنی آخرت کا ساتھ دینا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اسکولنگ سسٹم یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں تھا۔ دعوت اسلامی جب بنی تو ہمارا تو نعرہ یہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اجتماعات کرتے، درس دیتے، نیکی کی دعوت دیتے، مدنی قافلوں میں سفر، یہ ہمارے کام ہوا کرتے تھے۔ اسکولنگ ہمارا کام نہیں تھا، مگر جب ہم نے یہ دیکھا کہ اسکول کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے جہاں سے تربیت ملنی چاہیے تھی، وہاں اس قدر لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ایمان کے معاملات کو دیکھ لیں، اعمال کے معاملات کو دیکھ لیں، اخلاقی معاملات کو دیکھ لیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پھر دعوت اسلامی نے اسٹیپ فارورڈ کیا کہ ہمارے اپنے اسلامک اسکول ہونے چاہیے، اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے کئی ملکوں میں تقریباً 150 کے قریب دارالمدینہ کی برانچز بن گئی، اور آج اسی سلسلے میں ماشاءاللہ حیدرآباد میں بھی اس برانچ کا، اس کیمپس کا افتتاح ہے۔ رب کریم اس کام کو کرنے والے جن جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا، حصہ ملایا، یہاں تک پہنچایا، آگے چلائیں گے، اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور یہاں آئندہ پڑھنے والے ہر بچے کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے، مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اس امت کا بہترین رہنما بنائے۔ دارالمدینہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس پر ماشاءاللہ سب سے پہلے دارالمدینہ مجلس کے بہت ہی اہم اسلامی بھائی نے تفصیل آپ کو بتائیں۔ چونکہ آج آپ یہاں جمع ہیں تو کچھ میں مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس سے ہم سب کی تربیت ہو۔ چونکہ کافی بڑی تعداد میں کاروباری لوگ میرے سامنے موجود ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں۔ یہ بیان لائیو بھی سوشل میڈیا پہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بعد میں بھی مدنی چینل پر دکھایا جائے گا۔ تو آج میں کچھ بزنس پر ہی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم دنیا کے بزنس کو ہمیشہ کرنے سے پہلے اس کی فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں کہ جناب انویسٹمنٹ کہاں کی جائے جہاں فائدہ، پیسے کہاں لگائے جائیں جہاں نقصان نہ ہو۔ بندہ کہتا ہے یار منافع کا سودا ہونا چاہیے، گھاٹے کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ سمجھیں گے کہ منافع کا سودا کون سا ہے اور گھاٹے کا سودا کون سا ہے، کون سا سودا ایسا ہے جو انشاءاللہ قیامت تک نفع دیتا رہے گا۔ انشاءاللہ اس بارے میں چند باتیں سنیں گے، مگر اس سے پہلے میں انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت پر مشتمل اردو کا آپشن کھولا ہوا ہے کیا آپ نے؟ میرے آقا مدینہ سائیں بول رہے ہیں اردو آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ قریب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 بار درود پاک پڑھے اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 100 بار درود پاک پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور حدیث میں آگے آقا فرماتے ہیں تو 1000 بار درود پاک پڑھے، من صلی علیہ الفا
زاحمت قطفه قطفی علی باب بعد میں ہمیں چاہیے تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے قیامت خالی کے لائف دن تو نہیں ہے نا، جنت کے پوسٹ بھی دروازے ہوگا نا پر بعد چھو میں، رہا ہوگا۔ یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ اس سے کاندھا کس کا ملتا ہے؟ پھر میں ریکارڈنگ سے ہٹا دوں گا اپنے کیمرے کو، سفید وہ تو درست اس سے لے لوں ہم پھر۔ اور کاندھے سے کاندھا ملانا، اٹ مینس ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر ہے نا، اس سے میرا کاندھا ٹچ ہوگا نا۔ تو آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو ساتھ ہی جنت میں لے جاؤں گا۔ بتاؤ کیسا سودا ہے؟ چلیں پہلا سودا یہی خرید لو، گھاٹے کا ہے یا فائدے کا؟ کتنے فائدے کا ہے؟ دنیا میں اچھی چیز، فائدہ مند چیز بڑی مہنگی ملتی ہے۔ بندہ کہتا ہے مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار۔ مہنگا خریدو یار، برانڈیڈ خریدو۔ میں آپ کو کون سا برانڈ صحیح کرنے آیا ہوں؟ میں آپ کو کون سی چیز آج بتانے آیا ہوں؟ جنت مسلمان کی جنت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی گفٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر جنت بھی ملے اور نبی پاک کے ساتھ ملے، یہ تو نور علی نور ہو گیا نا۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا زبردست سودا، اتنا زبردست انعام، اتنی زبردست اچیومنٹ۔ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تب بھی کم ہے اگر یہ مل جائے۔ مگر سنو تو صحیح، کتنا سستا ہے وہ تو اپنا سودا، وہ تو سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آقا فرماتے 1000 بار درود پاک جو پڑھ لے گا جنت میں اپنے ساتھ اسے لے۔ برف بیچ رہا تھا گرمیوں میں۔ اب تو خیر فریج لوگوں کے گھروں میں بہت آ گئے، مگر اب بھی کہیں کہیں برف بکتی ہے۔ تو ایک جگہ ایک شخص برف کا ٹھیلا لے کے جا رہا تھا اور اس نے آواز لگائی کہ اے لوگوں، اس لوگوں پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ ایک بزرگ نے یہ بات سنی تو ان کو بہت دل پہ چوٹ لگی کہ کیا کمال کی بات کہہ گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس نے کیا کہا کہ میرا سودا خرید لو ورنہ میرا تو پگھل رہا ہے سرمایہ، تھوڑی دیر بعد تو یہ ختم ہو جائے گی نا برف۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم سب کے ہاتھ میں جو زندگی ہے نا، جو وقت ہے، وہ برف کی طرح دے دیا گیا ہے۔ کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں 50 سال کی ایک برف کی لادی، جس کو ہم کہتے ہیں بلاک کہہ لیں، کسی کے ہاتھ میں 60 سال کی ہوگی، کسی کے پاس 30 سال کی ہوگی، اور روزانہ کی بنیاد پہ برف پگھل رہی ہے۔ ایک دن آئے گا تو زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں گی اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں کب ختم ہو جائے یہ برف۔ برف سے سمجھو بات، اس بندے پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر سانس میں موت کے قریب ہو رہا ہوں، میری برف پگھل رہی ہے، زندگی کی برف پگھل رہی ہے۔ اب عقل مند یہ ہے کہ جتنی برف رہ گئی ہے وہ اچھے وقت میں گزار لے، ذکر میں گزار لے، نیکیوں میں گزار لے، درود میں گزار لے، حلال میں گزار لے۔ گزر جانی ہے، حرام کرنے والے کی بھی گزرنی ہے، برا کرنے والے کی بھی گزرنی ہے، ظالم کی بھی گزرنی ہے، زانی کی بھی گزرنی ہے، اور نمازی کی بھی گزرنی ہے، عبادت گزار کی بھی گزرنی ہے۔ کاش یہ سمجھ آ جائے کہ جو رہ گئی ہے نا، جو بچ گئی ہے، وہ اچھی گزار لو، ورنہ ختم تو سب کی ہونی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ فضول باتوں سے وقت بچا کر ذکر الہی کریں، درود پاک پڑھیں، نیکیوں کا انبار اپنے لیے اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح میں نے کہا تھا بیان کے شروع میں کہ آج میں کچھ منافع والے کاروبار بھی بتاؤں گا اور گھاٹے والے سودے، نقصان والے سودے ہم کیا کر بیٹھتے ہیں وہ بھی سمجھاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا
آ کر کہتا ہے یا سیدی میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کی کچھ برکتیں لوٹنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ فیض لینا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ رہو۔ سفر پر گئے، نہر کے کنارے آپ نے کہا چلو بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ کھانے کا سامان تھا، آپ نے کھولا تو دیکھا تو اس ٹفن باکس کہہ لیں، توشہ دان کہہ لیں، اس میں سے 3 روٹیاں نکلی۔ ایک روٹی اس شخص کو دیا آپ نے، ایک خود کھائی، اور نہر سے پانی بھرنے کے لیے یا پانی پینے کے لیے آپ کھڑے ہو کر گئے۔ جب آپ واپس آئے تو وہ تیسری روٹی غائب تھی۔ اس بندے نے کیا کیا، چھپا کے رکھ لی کہ ان کے پاس تو ہیں ہی 3 روٹیاں، ہیں آگے جا کے کیا کھائیں گے، تو اس بندے نے چھپا کے رکھ لی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہ مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں چلتے ہیں۔ آگے چلنے لگے، آگے گئے تو پھر کھانے کا ٹائم آیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بکریوں کو لے کے جا رہا ہے، تو آپ نے ایک بکری کا بچہ کہا مجھے دے دو، اس کو ذبح کیا، اس کو بھونا، اس ساتھی نے بھی کھایا، حضرت عیسیٰ نے بھی کھانا کھایا، اس کی ہڈیاں جمع کی، حضرت عیسیٰ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں اور کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہڈیاں جو تھیں وہ دوبارہ بکری کا بچہ بن کے کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی سعادت دی ہے بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت مجھے نہیں پتا تیسری روٹی کہاں ہے۔ آپ نے کہا چلے کوئی بات نہیں چلو آگے چلے۔ پھر نہر آ گئی، بہت بڑی نہر، دیر از نو کشتی نہیں تھی وہاں پر کوئی۔ تو آپ نے کیا کہ اس شخص کا ہاتھ پکڑا، اللہ کا نام لیا اور نہر کے اوپر چلتے چلتے پوری نہر پار کر لی، اگلے کنارے تک چلے گئے۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے معجزات دیے تھے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نہر کراس کی تو آپ نے کہا اے شخص جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت بتائی میں تجھے اسی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہتا حضرت مجھے نہیں پتا تیسری روٹی کہاں ہے۔ ایک جھوٹ بولا، اب اس ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ، یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، ایک بار جھوٹ بول دیا اب اس کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ پہلے ہی سچ کہہ دیتے تو آئندہ جھوٹ نہ بولنا پڑتا۔ اب وہ بولی جا رہا ہے نہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں، قسمیں دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ، مگر وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اب کیا ہوا، تھوڑا آگے گئے، آپ نے ریگستان میں مٹی کے 3 ڈھیر بنائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 ڈھیریاں بنائیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے، بلکہ ایک بڑا سا ڈھیر تھا مٹی کا، آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے سونا ہو جا، وہ ساری مٹی سونا بن گئی۔ اب آپ نے کیا کیا کہ اس کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اس کو دیا، ایک خود رکھا، اور کہا تیسرا اس کا ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ وہ پہلے ہی اتنا لالچی تھا، ایک روٹی کے لیے اتنا لالچ کر بیٹھا، یہ تو سونے کا ڈھیر تھا۔ کہتا ہے حضرت میرے پاس ہی تیسری روٹی ہے، معاف کیجئے گا میں چھپاتا رہا آپ سے، فوراً روٹی نکال کے دکھا دی۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا پھر تینوں ڈھیر تو رکھ لے، جھوٹے کی صحبت میں نہیں پا سکتا، جھوٹے کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ آپ نے اس بندے کو چھوڑا اور آپ آگے چلے گئے، آپ تشریف لے گئے۔ اللہ والے تھے، اللہ کے نبی ہیں، ان کو کیا کمی ہے، جو مٹی کو سونا بنا دے ان کو کیا کمی؟ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، آپ تشریف لے گئے۔ اب اس جھوٹے، لالچی اور بظاہر تو منافع کا سودا ہے نا، 3 سونے کے ڈھیر مل گئے، مگر ایکچولی یہ گھاٹے کا سودا تھا، یہ جھوٹ کا سودا تھا، یہ دھوکے کا سودا تھا، یہ لالچ کا سودا تھا۔ سنو کیا ہوا اس کے ساتھ۔ اب یہ اس نے پورا بورا بنایا سونے کا، بہت خوش کہ میں تو کروڑ پتی ہو گیا، سونا ڈالا پیچھے کاندھے پہ اور نکلا گھر کی طرف۔ اب تھا تو ریگستان، سناٹا۔ اس کو راستے میں 2 بندے مل گئے، روکا اس کو، کہا یہ کیا ہے تمہارے پاس، جلدی بتاؤ۔ چھپاتا رہا، مگر آخر کار بتانا پڑا کہ اس میں تو سونا ہے۔ کہا اچھا ہم تجھے ماریں گے اور یہ سونا لے جائیں گے۔ ڈاکو تھے وہ۔ یہ گر گرانے لگا، کہتا کیوں مجھے مارو گے، ایک کام کرو نا، سونا تینوں بانٹ لیتے ہیں، مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو ڈاکو کو بھی سمجھ آیا کہ یار بندہ ماریں گے، قتل کا الزام بھی سر پہ آئے گا، چلو تینوں ہی مل کے بانٹ لیتے ہیں۔ اچھا جب تینوں بانٹ لیا، اب خوش ہیں تینوں، تو کہا یار بھوک لگی ہے، کھانا تو کھانا ہے۔ تو تینوں نے فیصلہ کیا کسی ایک بھائی کو بھیجتے ہیں، تو تینوں میں سے کوئی ایک جائے اور کھانا لے کر آئے، پیسے ویسے دیے جاؤ کھانا لے آؤ۔ اب تھے تو تینوں لالچی، تینوں ڈاکو، تینوں ایک طرح کے چور، ذہن خراب ہیں۔ جیسے ہی ایک گیا وہ کہنے لگا یار کھانا میں نے لے کے آنا ہے، ایسا کرتا ہوں اس کھانے میں ملاتا ہوں زہر، یہ دونوں کھائیں گے مر جائیں گے، میں اکیلے سارے سونے کا مالک ہو جاؤں گا۔ وہ ادھر گیا، پیچھے دونوں سوچتے ہیں یار کہ یہ جب یہ کھانا لے کر آئے گا نا اس کو مار دیں گے، ہم دونوں 50-50 سونے کے مالک بن جائیں گے۔ انہوں نے یہ پلان بنایا۔ جب وہ بندہ واپس آیا کھانا لے کر، پہلے اس کو پکڑا انہوں نے اور اس کو مار دیا۔
بڑے خوش کہ اب 33% گولڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا, اب ہم دونوں 50-50 کے پارٹنر ہو گئے. جب خوش ہو گئے اب کھانا کھایا. جب کھانا کھایا تو کیا ہوا؟ کھانے میں کیا تھا؟ زہر. یہ دونوں بھی مر گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر وہاں سے واپسی ہوئی. یہ بڑی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے. آپ جب واپس آئے نا تو آپ نے دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہیں اور وہی سونا پڑا ہوا ہے, اور آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے حضرت عیسیٰ کے ساتھ. آپ نے کہا اے لوگوں دیکھو یہ ہے دنیا اور یہ ہے لالچ کا انجام. اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلام بھائیو, کتنا خطرناک گھاٹے کا سودا کیا اس شخص نے کہ اللہ کے نبی کی صحبت حاصل تھی, اللہ کے نبی کا ساتھ حاصل تھا, مگر اس ساتھ کو چھوڑا, جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, چوری کی, آخرکار خود مارا بھی گیا اور کچھ دنیا کا مال ہاتھ بھی نہیں آیا. یہ جو لوگ چوری کرتے ہیں نا, ڈکیتی ڈالتے ہیں, اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ چور اور کچھ ہوتے ہیں معزز چور, بڑے وائٹ کالر ڈکیت. وہ کیسے؟ پستول لے کے روڈ پہ کھڑا ہے تو وہ چور ہے. جو کھانے میں ملاوٹ, چیزوں میں ملاوٹ ملا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, وہ چور نہیں ہے. اس قدر ملاوٹ والا معاملہ ہو گیا, اناج میں ملاوٹ, دوائیوں میں ملاوٹ. بلکہ پچھلے دنوں تو ایک اسکینڈل پکڑا گیا کہ خون جو بندے کو دیا جاتا ہے, مرنے ایک بندہ انسان خون کب لگواتا ہے؟ جب بڑی ایمرجنسی ہو. اس خون میں بھی ملاوٹ کرنے والے کر رہے ہیں, مرنا نہیں ہے. اب بتائیں نا, یہ چور نہیں ہے. ہم سمجھتے نہیں وہ چور ہے جو سب سے پیسے چھین رہا ہے. ارے بھائی کون ہے جو چوری نہیں کر رہا ہے؟ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. بہت پرانی بات ہے لیکن اچانک یاد آ گئی. ایک بار میں مارکیٹ, ہماری کپڑا مارکیٹ خارا در میں, لائٹ نہیں تھی تو واش روم میں مجھے جانے کی ضرورت محسوس ہوئی نماز سے پہلے. تو میں گیا تو میں نے اپنا موبائل فون نکالا اور موبائل فون کی لائٹ جلائی اور میں نے سائڈ پہ موبائل فون رکھ دیا اور واش روم سے فارغ ہوا. میں نے وضو کیا, شاید نماز پڑھ لی یا نماز سے پہلے مجھے خیال آ گیا کہ یار میرا موبائل تو واش روم میں رہ گیا ہے. میں واپس گیا ہوں گا, شاید 5-6 نماز نہیں پڑھی میں نے, وضو کے بعد ہی خیال آ گیا. 5-6 منٹ بعد میں گیا نا تو میرا موبائل نہیں تھا. اب یقین کرے مجھے پتا کیوں افسوس ہوا, واللہ میرا دل جانتا ہے. مجھے یہ افسوس نہیں تھا میرا موبائل چلا گیا, مجھے یہ افسوس تھا کہ یار میرے بعد جو واش روم میں گیا تھا وہ چور تو نہیں تھا, اس کو موقع ملا, اس نے چوری کر لی. اب فرق سمجھ رہے ہو بات کو کہ ہم میں سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس کو جب چانس ملتا ہے, جس کو جب موقع ملتا ہے, وہ دھوکہ دینے میں دیر نہیں لگاتا. یہ من حیث القوم, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس سے پیسے بڑھ جائیں گے, ہم سمجھتے ہیں اس سے مال بڑھ جائے گا. ارے پیسے تو کیا, سکون بھی برباد ہو جائے گا, اللہ ناراض ہوگا, یہ ایک باری میں سارا پیسہ چلا جائے گا. جو دھوکہ دے کر, ایک صاحب بتاتے ہیں کہ صبح فجر کی واک کر رہا تھا تو مجھے ایک ریڑھی پہ جو فروٹ بیچنے والا ہے وہ سر پکڑ کے رو رہا تھا. بولا بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہ روز فروٹ کی 2 پیٹیاں لاتا ہوں سبزی منڈی سے اور بیچ کے روز ہی شام کو اپنے بچوں کا کھانا لے کر جاتا ہوں, 200-400-500 روپے کما لیتا ہوں, 700 روپے کما لیتا ہوں. آج منڈی سے 2 پیٹیاں لے کر آیا ہوں, اوپر تو فروٹ بڑا اچھا تھا, جب یہاں آ کے کھولا تو نیچے سارا فروٹ سڑا ہوا تھا. یعنی جس کو جہاں موقع مل رہا ہے, جس کو جیسا موقع مل رہا ہے, 50 روپے کی ڈنڈی مارنی ہے وہ 50 روپے کی ڈنڈی مار رہا ہے, جس کو کروڑ روپے کی ڈنڈی مارنی ہے وہ کروڑ روپے کی ڈنڈی مار رہا ہے. نہ کرو ایسا, یہ نفع کا سودا نہیں, یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ بربادی کا سودا ہے, یہ جہنم کی آگ کمانے کا سودا ہے. سوچو, ہمیں وہ کمانا ہے, ہمیں وہ حاصل کرنا ہے کہ جو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے, مر جائیں تو ہمارے بچوں کو بھی کام آئے. روایتوں میں آتا ہے جو حرام مال ہوتا ہے نا اس کو صدقہ دو تو وہ بھی قبول نہیں ہے. اچھا شیطان بڑا مردود ہے, جب یہ کام کروا دیتا ہے نا تو اس کے بعد لوگوں کو کہتا ہے یار مولانا صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں, غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میں اس کے بعد ذرا مسجد کو چندہ بھی دے دیتا ہوں, میں غریبوں کی شادی بھی کرا دیتا ہوں, میں ویلفیئر کا کام بھی کر دیتا ہوں, ہر سال حج پہ بھی چلا جاتا ہوں, تو یہ ذرا کہیں نہ کہیں لیول ہو جاتا ہوگا. ہمارے دماغ میں بیک اینڈ پہ شیطان ایک بیلنس شیٹ بنواتا ہے کہ یار 10 لاکھ کی ڈنڈی ماری تو 5 لاکھ چندہ دیا, باقی غریبوں کی مدد کی, تو ادھر ادھر کر کے سیٹ تو کر دیا نا یار, کلیئر ہو گیا سارا کھاتا. یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. آج ایک جملہ یاد کر جاؤ, کام آئے گا, زندگی بھر کام آئے گا, اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے. اللہ ناپاک مال قبول نہیں فرماتا. اب اس کو دنیا کی ایگزامپل کے ذریعے سمجھو.
کہ آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور بادشاہ کو بڑا خوبصورت سا پیکنگ والا تحفہ دے کر آ جائیں, اور بادشاہ جب آپ واپس چلے جائیں تو بادشاہ اس پیکنگ کو کھولے تو اس پیکنگ میں سے ایک بوٹل نکلے اور اس بوٹل کے اندر پیشاب بھرا ہوا ہو. سچ بتائیں بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا کہ مجھے بوتل کے اندر پیشاب بھر کے دے گیا, ناپاکی دے گیا؟ آپ اللہ کو ناپاک مال بھیج کر سمجھتے ہیں اللہ قبول فرما لے گا؟ حرام کما کر چندہ دے کر بندہ سمجھ رہا ہے قبول ہو جائے گا؟ نہ کریں ایسا. میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. اصل میں منافقین جو تھے نا, ان کے بارے میں قرآن نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا کہ انہوں نے کیسا جو ہے گھاٹے کا سودا کیا, کتنا نقصان کا سودا کیا, حالانکہ ان کے پاس جنت تیار تھی. صحیح بتا رہا ہوں, سنیے قرآن کی آیت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 16, یعنی اسٹارٹ آف دا قرآن میں یہ آیت موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. قرآن فرماتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. قرآن کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں, یعنی وہ کون تھے؟ منافق تھے جنہوں نے دل میں کفر چھپایا تھا اور زبان سے کلمہ پڑھتے تھے. اور کیا کیا؟ اشتروا الضلالۃ بالہدی, کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یہ کتنا گھاٹے کا سودا کیا, ان کو پتہ ہے. آپ سمجھیے یہ کون سا دور ہے؟ پیارے آقا موجود ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, دین سکھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر, قرآن کی آیت نبی پاک سنا رہے ہیں. یہ بدبخت کلمہ بھی پڑھتے تھے, انہوں نے آمنا باللہ و بالیوم الآخر بھی کہا. ان بدبختوں نے نمازیں بھی پڑھیں, یہ مسجد نبوی میں حاضر بھی ہوتے رہے, چہرہ مصطفیٰ کی زیارت بھی کرتے رہے, سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں درس دیتے تھے, یہ درس بھی سنتے رہے. اللہ اکبر, جنہوں نے ایمان اور دل کی گہرائیوں سے سنا وہ صحابہ کرام بن گئے, وہ ہدایت کے ستارے بن گئے. کوئی ابو بکر بن گیا, کوئی صدیق عمر فاروق بن گئے, کوئی عثمان غنی بنے, کوئی مولا علی بن گئے. ذرا سوچئے کہ یہ وہی دور تھا کہ جس ذرا شاعر کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کا وہ دربار کیسا تھا جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان علی, جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ایسا دربار, اس سمت علی, اس سمت عمر, صدیق ادھر, عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. کیسا دربار تھا. مگر ایسے بھی بدبخت تھے جو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, جو نماز بھی پڑھتے تھے, نبی پاک کی باتیں بھی سنتے تھے, چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھتے تھے, مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ اشتروا الضلالۃ بالہدی. خریدا کیا ہے؟ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اسلام کو چھوڑا, کفر کا راستہ اختیار کیا, جنت کو چھوڑا اور جہنم کا راستہ اختیار کیا. زبان سے کلمہ تو پڑھا مگر کفر کو دل میں چھپائے رکھا. قرآن کہتا ہے فما ربحت تجارتهم, تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا. کتنا گھاٹے کا سودا کیا. آج وہ اس حالت میں نہ ہوتے, اگر اسلام کی حالت میں رہتے اور ایمان دل سے لاتے تو آج ان کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ لگتا, آج ان کو صحابہ کا درجہ مل جاتا. مگر منافقت کر کے موقع گوا دیا اور کیسی گمراہی خرید لی. اللہ اکبر. اب اللہ فرماتا ہے وما کانوا مہتدین, اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. آج اتنے سارے کاروباری بیٹھے ہیں, ہم چاہتے ہیں 10 کے 100 ہو جائیں, 100 کے 1000 ہو جائیں, 1000 کے لاکھ ہو جائیں. دکان کیسے چلانی ہے, کاروبار کیسے چمکانا ہے, ارے ہمیں سب معلوم ہے. مگر یہ کیوں نہیں سیکھتے کہ آخرت کی تجارت کیسے کرنی ہے, اس کا طریقہ کار ہم کیوں نہیں سنتے. ہر ماہر تاجر کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یار میرا کیپٹل سیو ہونا چاہیے, میرا جو ہے مال سیکیور ہونا چاہیے, ہر سال اس میں اضافہ ہونا چاہیے. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم غور کریں, یہ تو منافقین تھے, بدبخت ہو گئے, برباد ہو گئے. مگر کیا آج ہم ایمان کو کہیں کسی دنیا کے فائدے کے لیے بیچ تو نہیں رہے؟ ہاں, سمجھنا یہ ہے آج بھی ایمان کے خریدار موجود ہیں, آج بھی ایمان کو بدلانے والے ڈاکو موجود ہیں, آج بھی آپ کا ایمان چھیننے کے لیے لوگ موجود ہیں, آفرز موجود ہیں ان کے پاس. بالکل باقاعدہ یوں سمجھے کہ مارکیٹ میں آفر لگی ہوئی ہے کوئی ایمان سیل کرنے والا. اور بدقسمتی سے آج
مسلمان کہلانے والے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور وہی کر رہے ہیں کہ ایمان کے بدلے کفر خرید رہے ہیں. کیسے؟ میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. آپ کو پتہ کئی ملکوں میں ویزا دینے کے لیے باقاعدہ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں قادیانی ہوں، کیونکہ یار یہ لکھ دوں گا نا تو مجھے ویزا مل جائے گا. میں کفر کی بات کر دوں گا یا میری اسلام مسلمان اور کفر کی بات کو میں اس طرح پیش کروں گا کہ میری جان کو خطرہ ہے مسلمانوں سے. تو کئی ملک اس لیے ویزا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کسی اور مذہب پر ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے پاکستان میں یا فلاں ملک میں. صرف ویزا لینے کے لیے ایمان بیچ دیا. آپ کو پتہ ہے شریعت کیا کہتی ہے؟ کوئی بندہ صرف یہ لکھ دے نا فارم پر، یا صرف یہ کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. لیکن یہاں کس کو پڑی ہے؟ اچھا اور بتاتا ہوں ایمان کے ڈاکو کیسے ہیں. گانوں کے اشعار کے ذریعے، کامیڈی شوز کے ذریعے، جنت دوزخ کا مذاق اڑا کر، فرشتوں اور اللہ اور رسول کا مذاق اڑا کر کیسے کیسے کامیڈی شو آ رہے ہیں، لوگ دیکھی جا رہے ہیں. اچھا فکر ہی نہیں ہے نا کہ کوئی ایمان چھین بھی سکتا ہے. اچھا اب جب چلے کوئی مذہبی آدمی بیٹھا ہے، نہیں دیکھتا اس طرح کے بے حیا کی شو، نہیں سنتا فلمی گانے، کیونکہ گانوں میں بہت سارے کفریہ کلمات ہیں، وہاں سے ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، وہاں ہمارا ایمان ہتھیانے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا چلے وہ بھی نہیں سنتے تو اب کچھ لوگ آ گئے ہیں جو اسلام کے نام پر جناب ایمان کی ڈکیتی ڈالنے آ گئے ہیں. اب کہتے نہیں اللہ والوں کی بات ہی نہ سنو، صحابہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اولیاء کی بات ہی نہیں سننی آپ نے، کتابوں کو پڑھنا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ والوں سے قریب ہی نہیں جانا ہے. آہستہ آہستہ دیکھیں ان لوگوں کا ایجنڈا سمجھیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کا اور میرا ایمان چھیننے آئے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ کے خلاف بات کر نہیں پا رہے، اللہ کے رسول کے خلاف بات نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یار مسلمانوں کو پہلے ان کی جڑیں کاٹ دو، ان کو پہلے تو علماء سے دور کرو. علماء کے خلاف بات شروع ہو گئی. اچھا جب دیکھا علماء کے خلاف ہو گئی بات، اب اولیاء کے خلاف بات کرو تو یہ اللہ والوں سے بھی ان کا دوری ہو جائے. اچھا اب اللہ والوں سے بھی بات پوری ہو گئی، دل نہیں بھرا، اب صحابہ کے خلاف بات کرنی شروع کر دی تاکہ یہ صحابہ سے بھی دور ہو جائیں. تو جس کے بارے میں نبی پاک فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے آقا فرمائے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور لوگ آ کر ہمیں چاہ رہے ہیں کہ اللہ والوں سے دور ہو جائیں تاکہ ایک وقت آئے کہ بس جب کوئی اس کے پاس آسرا نہ رہے، ساری ڈوریاں کٹ جائیں تو اس کا ایمان چھین لوں. سمجھو یہ بات. آپ میں سے کسی کی قیمتی گاڑی اگر ہوگی نا، ابھی اس وقت میں اس ہال میں کہہ رہا ہوں، جب نئی موٹر سائیکل لی ہوگی تو اس کا دماغ ابھی بھی باہر کھڑا ہوگا، یار پتہ نہیں موٹر سائیکل سیف ہے کہ نہیں ہے، گاڑی کو صحیح لاک لگا کے آیا نہیں آیا. کسی کے جیب میں اگر اس وقت نیا موبائل ہوگا نا تو میرے بیان کے دوران بھی 2 بار ہاتھ لگا چکا ہوگا، ہاں یار ہے گیا نہیں ہے. کیوں یار 4 لاکھ کا موبائل ہے، یار نیا آئی فون لیا ہے. اچھا نئے آئی فون کو 3 بار ہاتھ لگا لیا، موٹر سائیکل باہر ہے. تو لوگ، مجھے کسی نے بتایا حیدرآباد کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گاڑیاں جاتی نہیں ہیں، تو کچھ لوگوں نے گاڑیاں تو لی ہیں مگر اس کی پارکنگ کے لیے جگہ کہیں اور لی ہے کہ نہیں یار گاڑی اس اولڈ ایریا میں نہیں لے جانی، ذرا نئی مہنگی گاڑی ہے وہ سیکیور رہے، کسی گیراج میں رہے. اپنی گاڑی کا خیال، اپنے موبائل کا خیال، اپنے پیپرز کا خیال. ایمان کا خیال کون کرے گا کہ کوئی چھین تو نہیں رہا، کوئی ڈکیتی تو نہیں ڈال رہا. یاد رکھو اس وقت دنیا کا سب سے گروئنگ ریلیجن، موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، اس وقت پوری کائنات میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے الحمدللہ. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں تو مسلمان غیر مسلم نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان بھی چھینا جا سکتا ہے اور لوگ بدقسمتی سے ہو رہے ہیں. میں تو کچھ باتیں کر نہیں پا رہا. یہ دارالمدینہ کی اہمیت مجھے ان والدین کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگی کہ جن کے بچے آج کل یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. کس طرح کا ماحول بن گیا. ہمیں ملے، ہمیں خط آتے ہیں، میسج آتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں تو اب دہریت کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کریم کی ایگزسٹنس پر باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ ہے اس کو ثابت کرو. اسکول میں ڈیبیٹ کرائی جا رہی ہے. ہم تو پہلے یورپ جاتے تھے تو ایسی باتیں سنتے تھے، آج ہمارے یہاں باقاعدہ پلانٹڈ لوگ ایسے آئے ہیں کہ ہمارے کالج، ہمارے یونیورسٹی میں لوگوں کا ایمان چھین کے چلے جائیں. ہم سمجھ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے 25 کروڑ مسلمان کیا کسی کو اچھے لگ رہے ہیں؟ نہیں جناب، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے، کچھ لوگ تو ہیں نا جو نہیں چاہتے کہ مسلمان رہیں، ان کے دل سے اسلام نکالنا ہے، مگر فکر ہی کوئی نہیں ہے. گوڈاؤن کو تالا ہونا چاہیے، آفس کو تالا ہونا چاہیے، گاڑی کے چور سوئچ ہونے چاہیے، ٹریکر لگانا چاہیے. ایمان پر کوئی ٹریکر نہیں لگانا. جس کی چاہے اس کی سنتے رہو گے، جس کی چاہے اس کی بات مانتے رہو گے، جدھر چاہو گے ادھر بیٹھتے رہو گے اور کہو گے میرا ایمان سلامت رہے. خدا را سمجھو اس بات کو، میرے اور آپ کے پاس اگر سب سے قیمتی کوئی چیز ہے
تو وہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. خدا کی قسم دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف. مگر فکر کس کو ہے؟ اگر یہ قیمتی ہے تو فکر کس کو ہے؟ میں بتاتا ہوں کس کو فکر ہے. جس غوث اعظم سے سب محبت کرتے ہو نا، شیخ عبد القادر جیلانی، اولیاء کے سردار، آپ پتہ کیا کہتے تھے؟ آپ فرماتے آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. وہ کہیں کہ مجھے فکر ہے اپنے ایمان کی. اور ہم نے کب دعائیں کی؟ میں بتاتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. میرے آقا کون ہیں؟ ہم شعر پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. جن کے صدقے ساری دنیا کو دین ملا ہے، وہ کیا دعا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بڑی جلدی بات سمجھ جائیں گے. دل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. واٹ از دا میننگ آف قلب؟ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں، یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیت چینج ہوتی ہے. آپ کہیں گے یار ایسے کیسے؟ میں بتاتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی غریب کو دیکھ کر، کسی مسکین کو دیکھ کر، کسی کی پرابلم کو دیکھ کر آپ کا جی چاہتا ہے یار اس کو تو میں سب کچھ دے دوں. کبھی آپ کوئی بیان سنتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، آپ کا جی چاہتا ہے یار بس مجھے زکوٰۃ کے علاوہ بھی اب دین پہ بہت خرچ کرنا ہے. اور اسی دل پہ کبھی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ بندہ سامنے رو رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں 1 روپیہ نہیں دوں گا تیرے کو. کل تک تو پہاڑ کے پہاڑ بانٹنے کے لیے تیار تھا، آج اس کو 1 پلیٹ چاول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دل بدل گیا. کبھی ایسا خوف خدا طاری ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اب کوئی گناہ نہیں کروں گا. اور کبھی گناہ کی ایسی ضد چڑھتی ہے کہ آج یہ گناہ کر کے رہوں گا. نہیں ہوتا ایسا؟ کبھی سخاوت ہے، کبھی شقاوت ہے، کبھی رحم ہے، کبھی ظلم ہے، کبھی حیا ہے، کبھی بے حیائی ہے، کبھی شرم ہے، کبھی جرم ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. روز کیفیت الگ ہے. کبھی بچوں پر مہربان ہیں، کبھی اسی بچوں کو مار بھی رہے ہیں. کبھی ملازم سے اچھا لگتا کوئی نہیں ہے، کبھی ملازم سے برا ہی کوئی نہیں لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دل کی روز کیفیت، یہ بدلتا ہے، یہ منقلب ہوتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جبھی تو نبی پاک دعا فرما رہے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے کفر کی طرف چلا جائے. یہ سمجھو، یہ ڈرو. یہ نبی پاک نے ہماری تعلیم کے لیے کہا. ان کا دل، اللہ اکبر، ان کا دل تو کیسے، آؤ میں بتاتا ہوں. بریلی کے تاجدار سے سنو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا تو وہ ہیں جن کا دل رب نے کبھی میلا ہونے ہی نہیں دیا ہے. کیا خوبصورت التجا پیش کی. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اللہ اس دل اقدس کے صدقے ہمارے دلوں کو اجیالا کر دے. مگر سودا کرنا ہے نفع والا، گھاٹے والا نہیں. میرے ایمان کو کیسے کوئی خرید جائے، میرے ایمان کو مجھ سے کیسے چھین جائے، اس کی فکر کرنی ہے. ایک اور میں آج آپ کو شیطان کا وار بتاتا ہوں. کچھ لوگ بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں جناب. وہ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آئیے میں بتاتا ہوں. اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک شخص ہے اور اس شخص نے بڑے پیسے جمع کیے، ٹھیک ہے، اور اس پیسے کو جمع کیا اور آخری وقت جب پیسے کو بوڑھا، خود بھی بوڑھا ہو گیا کہ میرے بچوں کو کام آئے گا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اچانک اس کی گوڈاؤن میں یا اس کی فیکٹری میں یا جتنا بھی اس کا مال تھا اس میں آگ لگ جائے. کتنا غم ہوگا کہ یار میں بوڑھا، ہمت ہے نہیں کمانے کی، بچے چھوٹے، اور سارا سرمایہ جل گیا، سارا سرمایہ چلا گیا. کتنا بڑا گھاٹا ہو جائے گا. کچھ لوگ یہ گھاٹا کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، صدقے بھی دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، مگر یہ سب جو ہے نا اللہ کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ریاکاری نے حملہ کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا. اب اس کو ذرا بہت باریک معاملہ یہ سمجھو آپ. عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کی تو پھر اجر ہی نہیں ملنا نا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار جو ہے وہ کسی شخص کے یہاں دعوت پہ تشریف لے گئے، تو جو میزبان تھا نا اس نے پتہ کیا کہا اپنے خادم کو کہ ذرا ان برتنوں میں حضرت کو کھانا کھلاؤ جو دوسری بار میں حج پہ گیا تھا نا تو وہ ہم لے کر آئے تھے. آئے اللہ والے تھے نا. آپ نے فرمایا اے مسکین،
ایک جملے کے بدلے تو نے 2 حج ضائع کر دیے. بات سمجھ آئی؟ یہ بھی نہیں کہا ایک حج سے لائے، دوسرے حج سے لائے تھے، یعنی 2 حج کر لیے نا حضرت نے، بتا دیا کہ دوسرے حج پہ جو برتن لائے تھے ذرا وہ لے آؤ. اب بتائیں ایک جملے کے بدلے سودا کیسا ہوا؟ یہ گھاٹے کا ہوا یا نفع کا سودا ہوا؟ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم بڑی مشکل سے نیکیاں کرتے ہیں مگر وہ نیکیاں سنبھالتے نہیں ہیں. ان نیکیوں کو ہم شیطان کے اس وار کی وجہ سے ہم برباد کر دیتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، روز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ ذرا غور سے یہ حدیث سنیے گا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک سے بد دیانتی نہ کرنا. اللہ پاک سے بد دیانتی، ہماری آج کل کی اردو میں کہ اللہ پاک سے بے ایمانی نہیں کرنا. تو بندہ کہے گا اللہ کریم سے کون بے ایمانی کر سکتا ہے؟ اللہ پاک سے بد دیانتی کون کر سکتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے کہا حضور آپ بتائیے اللہ پاک سے کوئی بد دیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا، اس طرح کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام کرو لیکن وہ کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. کام اللہ کے لیے ہو، کام اللہ والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، مگر ایکچوئل نیت کیا ہے؟ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو آقا فرماتے ہیں پس ریاکاری سے بچتے رہو، یہ شرک اصغر ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا: اے کافر، اے بدکار، اے دھوکے باز، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اے دھوکہ دینے والے، اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اب ہم خود سوچ لیں کہ کہیں ہم بہت بڑا گھاٹا تو نہیں کر رہے. ہمیں تجربہ ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں نا لوگوں سے ملنے، بدقسمتی ہے، بس عادت سی پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو. اللہ میری بھی عادت نکال دے، آپ کی بھی نکال دے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اخلاص کی آج تعریف سمجھ لو. علماء کہتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں نا، اس طرح آپ اپنی نیکیوں کو چھپائیں. ہے کوئی یہاں پر ایسا جو بتایا آج کیا گناہ کیا ہے، کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا؟ نہیں. اور بتانا بھی نہیں چاہیے، میں نہیں کہتا بتانا چاہیے، وہ تو اور بڑا گناہ ہے، گناہ کر کے دوسروں کو بتائیں. بتانا نہیں چاہیے، لیکن ہم چاہتے بھی نہیں پتہ چلے، مگر نیکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں. کسی سے ملاقات ہوتی ہے نا، طبیعت کیسی ہے؟ اچھا پوچھتے ہم طبیعت ہیں، آئی صاحب طبیعت کیسی ہے؟ بس بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، 15 سال سے حج پہ جا رہا ہوں، بہت اللہ کا احسان ہے، بس ہر سال رمضان میں عمرہ کرتا ہوں، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، بس صبح جلدی ذرا اٹھ جاتا ہوں، تہجد کی بھی عادت ہے. ہمارے علاقے میں جو ماشاءاللہ مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی ہے. ارے عاری صاحب کس نے پوچھا یہ سارا آپ سے؟ 15 منٹ میں آپ نے 15 سال کی کارکردگی بتا دی. اچھا ڈر لگتا ہے کبھی کبھی، ہمت تو نہیں ہوتی، بندہ پوچھے صاحب اتنا سب کچھ یاد ہے، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل پر آپ نے غلط چیز دیکھی آپ کی آنکھوں نے، وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے غیبت ہوئی تھی، وہ یاد ہے؟ وہ کچھ یاد نہیں ہے. 2002 میں حج کیا تھا وہ یاد ہے، اس پتہ نہیں 2002 لوگوں کو تو بتا چکے ہیں. اچھا یہ کیوں؟ اپنے آپ سچی بات اپنے دل سے پوچھے، یہ کیوں؟ میں کیوں چاہتا ہوں لوگوں کو میری نیکیاں پتا چلیں؟ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے نا، اندر سے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. کوئی نیکی کرے تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، یار ابھی تک کسی کو بتائی نہیں ہے. نہ کرو ایسا. اچھا پھر بعض اوقات تو بہانہ نکالتے نا، بس یار بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت کیوں تھکے ہوئے؟ بس وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس جیسے اس نے یہ کہا اور دل میں وہ پنجابی دل وچ ٹھنڈ پہ گئی. وہ بلو ہوتا ہے نا واٹس ایپ پہ ڈبل کلک ہوتا ہے تو ہم کو لگتا ہے میسج ریسیو ہو گیا، اور بلو ہو جاتا تو لگتا ہے پہنچ گیا، تو ہم کو لگا میری تہجد ڈیلیور ہو گئی. اس کو حضرت ڈیلیور نہیں ہوئی، ڈیلیٹ ہو گئی. ہاں اس کو تو پتا چلی، اعمال نامے سے چلی گئی. کیوں کیا آپ نے یہ؟ اپنے آپ سے پوچھے نا. ایک یہ ہم نے دیکھا نا، کووڈ میں دیکھا، راشن تقسیم کے وقت دیکھا، ایک غریب 5 بندے بورے پہ ہاتھ لگا کے تصویر کھنچوا رہے ہو، اس کی غربت کا مذاق اڑانا ہے؟ بتائیں اللہ کے لیے ہو رہا ہے. دیکھیں اچھا اب ایک اور بات، میں اس دوسری بات کو بھی پہلے کور کر لے دوں گا انشاءاللہ، کہ ایک تو یہ نہ کریں، اپنے دل سے پوچھیں میں کیوں چاہتا ہوں. مزہ پتہ ہے کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا سودا گھاٹے کا چل رہا ہے یا فائدے کا چل رہا ہے. ایک سوال ہے میرا، میں یہ سوال اپنے آپ سے بھی کروں گا. ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو صرف میں جانوں اور رب جانے؟ اپنے آپ سے پوچھ لو.
مجھے ہی پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے اور کسی گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ ہمارا فیس بک پیج پھر کیسے چلے گا؟ اکاؤنٹ بنایا اسی لیے ہے. ہمارا تو بس نہیں چلتا, ہر سجدے کی تصویر لگا دیں اس میں کہ آج 4 سجدے ہو گئے, 5 ہو گئے, طواف کریں گے تو ڈالنا ہے, صحیح کریں گے تو ڈالنا ہے. اب تو قربانی کے جانور پر چھری گھماتے ہوئے بھی فیس بک پہ ڈالنا ہے کہ دیکھو حضرت قربان کر دیا میں نے. کیوں؟ اچھا اب میں آپ کو شیطان کا ایک اور وار بتاتا ہوں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا, مسکرا رہے ہیں, کافی چہروں پہ مسکراہٹ ہے. اچھا کئی لوگوں کو ہے نا کوئی اور بندہ یاد آ رہا ہے. یہ بالکل صحیح بول رہے ہیں مولانا صاحب, وہ آدمی ہے نا بڑا ریاکار ہے, بہت اعلان کراتا ہے مسجد میں, جب بھی آتا ہے مولوی صاحب کو بولتا ہے اعلان کرو, جب بھی کوئی کام کرتا ہے فیس بک پہ ڈالتا ہے, جب بھی کچھ کرتا ہے یہ کہتا ہے. کمال یہ شیطان اب بھی ہمیں کوئی اور یاد دلوا رہا ہے, ہم خود یاد نہیں آ رہے. ایک بات یاد کر لیں آپ, جو ریاکاری ہے نا ایکچولی سمجھیں اس کو, یہ دل کا معاملہ ہے. وی ہیو نو پیرامیٹر ٹو چیک اینی بڈی کہ اس کے دل کے اندر ریاکاری ہے کہ نہیں. میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ بھائی فلاں آدمی اعلان کرتا ہے وہ ریاکار ہے. نہیں نہیں نہیں, مجھے کیا پتا اس کی کیا نیت ہو. انما الاعمال بالنیات. اگر کوئی اس لیے اعلان کرتا ہے کہ میں یہ کام بتاؤں گا تو میرے اور دوست بھی کریں گے, اس کو ثواب ملے گا, مگر دل سے پوچھو یہ اعلان اس لیے تھا یا واہ کے لیے تھا. یہاں جو میں بیان کر رہا ہوں نا, یہ میرے اور آپ کے دل کی کیفیت کو چیک کرنے کے لیے. ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے, نہ کہ کسی اور کو کہ یار وہ حاجی اس لیے کہلاتا ہے کہ جناب اس کو سب حاجی کہیں. نہیں, ہمیں کیا پتا. نہیں, پلیز شیطان کے واروں کو سمجھیں. آج میں کاروباری لوگوں سے ایک بس بات کرنے آیا ہوں کہ ڈیل کرنی ہے پروفٹ والی, نقصان والی نہیں کرنی, گھاٹے کا سودا نہیں کرنا ہے. سودا بیچنا ہے تو اچھے داموں میں بیچنا ہے. نیکی کروں اور اجر چاہیے مجھے اللہ سے, مجھے جنت چاہیے, مجھے رسول پاک کی شفاعت چاہیے. میں نمازیں بھی پڑھوں, میں روزے بھی رکھوں, میں صدقے بھی دوں, میں سردیوں میں اٹھ کر بھی فجر پڑھوں, جناب گرمیوں کے روزے بھی رکھوں, اور اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور اللہ فرمائے جا اس سے اجر لے جس کے لیے عبادت کی میرے پاس کچھ نہیں. تو میرا بنے گا کیا؟ میں کیوں نہیں سمجھ رہا اس بات کو. آج کا یہ جو بیان ہے ایکچولی ہم سب کی پراپرٹی اور ہم سب کے مال کو سیکیور, نیکیوں کو سیکیور کرنے کا والا بیان ہے. ایمان بچاؤ, اعمال بچاؤ, گھاٹے کا سودا مت کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں یار پیسے کہیں انویسٹ کر دو, سود کا کام کر لیں گے بہت پیسے بچ جائیں گے. نہ کریں ایسا, یہ آپ کو لگتا ہے پروفٹ ہے. ارے میں بتاتا ہوں آؤ کہ سود کتنا بربادی والا کام ہے, کیسا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ کو لگتا ہے ہر مہینے پروفٹ آ جاتا ہے, یہ بے وقوفی ہے آپ کی. یہ پروفٹ نہیں آ رہا, یہ جہنم کی آگ آپ کے گھر میں آ رہی ہے. یہ اللہ کریم کی ناراضی والا کام آ رہا ہے. جتنے حرام کمانے والے جو رشوت کا, ملاوٹ کا, جھوٹ کا, کم ناپ تول کر کے کاروبار کرتے, سمجھ لے پیسے بڑھا لیے, تھوڑا مال ناپ تول میں کمی کر دو, کپڑا ناپنے والا کہتا ہے 1 انچ اوپر نیچے کر دو, جو اناج بیچنے والا کہتا ہے تھوڑا بٹا اوپر نیچے کر دو, چل جائے گا. یہ چل نہیں رہا ہے, تمہیں پتہ نہیں کہاں جائے گی. سنو بات, سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی ایک بیمار کے قریب آئے, اس کا آخری وقت تھا. تو آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھو, کلمے کی تلقین کی. اچھا کلمے کی تلقین کا چلیں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب بھی کسی کے پاس آپ جائیں اور آخری وقت ہو نا اس کو یہ نہ کہیں کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. نہیں, آپ خود پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ یہ کہیں گے پڑھو اور اس تکلیف میں اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھتا تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ٹھیک نہ ہو. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد. ہم پڑھنا شروع کر دیں, بس ہم بلند آواز سے پڑھتے رہیں, اس کے کان سنتے رہیں گے, انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو وہ پڑھ لے گا. تو آپ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا, مگر آپ کلمہ پڑھتے اور وہ بندہ کہتا 10-11. تو آپ نے کہا کہ میں کلمے کا کہہ رہا ہوں, تم 10-11 کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں جب میرے سامنے آگ کا پہاڑ مجھے نظر آ رہا ہے, میں جب کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ آگ مجھے جلانے کے لیے لپکتی ہے. حضرت مالک بن دینار نے لوگوں سے پوچھا یہ کام کیا کرتا تھا؟ فرمایا یہ سود خور تھا اور اپنا سودا کم تولتا تھا, ناپ تول میں ڈنڈی مارتا تھا, مرتے وقت کلمہ نہیں نصیب ہوا. ہم کہتے پیسے بڑھ جائیں گے. ارے تمہیں دنیا کا سارا خزانہ مل جائے اور ایمان چھن جائے تو کس کام کا یہ پیسہ؟ نہیں کمانا حرام, ہمیں نہیں جانا حرام کی طرف. جو انٹرسٹ کا, جو سود کا کام کرتے ہیں, اللہ اکبر. سنو, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے, ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے. بندہ سوچتا نہیں سود کا کام کرنے والا ہے. میں نے تو چھوٹی سی میری زندگی اور چھوٹا سا علم ہے, مگر اپنی جتنی میں نے پڑھا ہے, میں نے 2 ہی چیزیں پڑھی ہیں آج تک جس میں اللہ نے
جنگ کرنے کا اعلان فرمایا ہے. اللہ نے اس بندے سے جنگ کا اعلان فرمایا. 2 غلط کام کرنے والے پڑھے میں نے, ہو سکتا ہے کوئی اور ہو تو مجھے میرے علم میں اضافہ کیجیے گا. نمبر 1, جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے, اللہ اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے. اور ایک جو سود کا کام کرے. اب آپ سوچ لیں, جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ جیت سکتا ہے؟ بربادی ہونا ہے نا, تو پھر کیوں کرنا ہے یہ کام؟ ناجائز کے قریب, یہ گھاٹے کا سودا ہے. یہ بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, ہم نے فیکٹریاں بکتے دیکھی, ہم نے گھر بکتے دیکھے, ہم نے بزنس کولیپس ہوتے دیکھے, پورا امپائر کھڑا کیا ہوا تھا سود کے اوپر, مگر جب چکر گھوما تو سب چلا گیا. بعد میں سر پکڑ کے روتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی سود سے نکلے, اور حالانکہ ان کو اپنی پراپرٹیاں بیچنی پڑی بینک کا قرضہ اتارنے کے لیے, سود سے نکلنے کے لیے, ہم نے دیکھا کچھ عرصہ تکلیف میں گزارا, اللہ نے پہلے سے زیادہ اچھا کر دیا. اور یہ بات طے ہے, اب حرام چھوڑو گے تو برکت ہی آنی ہے. یہ ہمارا دماغ بے وقوفوں والا ہے کہ یار کاروبار کا کیا ہوگا, روزی کا کیا ہوگا. میں تو ایک ہی سوال کرتا ہوں, جو مجھے آ کے کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ یار میں حرام چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھے لگتا ہے بچوں کو کیسے کھلاؤں گا, سروائیو کیسے کروں گا, میں ایک ہی سوال ان سب سے کرتا ہوں, آپ سے بھی کر دیتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو, تم سود کا کام کر رہے ہو, اگر کوئی رشوت کا کاروبار کر رہا ہے, کوئی جھوٹ بول کے کما رہا ہے, تمہیں روزی مل رہی ہے نا, اگر تم بند کر دو گے تو کیا وہ رب روزی روک لے گا؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ذرا مل کے جواب دو نا. جب تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو رزق مل رہا ہے, ارے اس کی فرما برداری کرو گے تو کیسے رزق رکے گا؟ وہ اور دے گا, غیب کے خزانوں سے دے گا, برکت والا دے گا. ایکچولی بس سودا گھاٹے والا نہیں کرنا ہے, سودا رحمت والا کرنا ہے, سودا نفع والا کرنا ہے, اللہ کی رضا والا کرنا ہے. اور یہ جو ہمارا دل ہے نا, یاد رکھیں پیارے اسلام بھائیو, ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اکیلا ہے. ہاں, میں آپ کو بڑی جو ہے نا یوں سمجھیے کہ ایمان افروز ایک بات بتا کر پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آپ کو بہت کچھ اس سے سیکھنے کو مل جائے گا انشاءاللہ. عموماً کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں انسان دنیا میں اکیلا ہی آیا ہے, اکیلا ہی چلا جائے گا. ایک لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہم دنیا میں اکیلے آئے نہیں ہیں. ہاں, جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے نا, انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, اسی وقت ابلیس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے حمزات کہتے ہیں. اور اسی طرح ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے, اللہ پاک ایک فرشتہ بھی پیدا فرماتا ہے ہر انسان کے بچے کے ساتھ. ایک حمزاد ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ملہم. حمزاد شیطان ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے اور ہمیں گناہوں کی طرف بلاتا رہتا ہے, گناہ میں لگانا چاہتا ہے. ملہم جو ہے وہ ہمیں نیکیوں کی طرف بلانے والا فرشتہ ہے. یعنی ان دونوں کے درمیان یوں سمجھے ایک طرح سے لڑائی جاری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرے 2 دل ہو رہے ہیں, کروں نہیں کروں یار سمجھ نہیں آ رہا. ایک دل کہتا ہے مسجد میں جاؤں, ایک دل کہتا ہے سنیما میں جاؤں, ایک دل کہتا ہے روزہ رکھوں, ایک دل کہتا ہے چھوڑ دے, ایک دل کہتا ہے نہیں یار شراب نہیں پینی چاہیے, ایک دل کہتا ہے یار کوئی بات نہیں دوست پی رہے ہیں پی لے. یہ 2 دل ہو رہے ہیں نا. اللہ علیہ وسلم. تو اب میں یہ کہہ رہا تھا 2 دل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آج بھی کسی کو دل ہو رہا ہو یار نہیں جانا, یار کیا کرنا ہے یار, مولوی صاحب آئیں گے بیان کریں گے, گھر پہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے بچوں کے ساتھ. 2 دل تھے, آپ نے اس دل کی نہیں مانی, آپ نے اس دل کی مان لی. آپ نے ایکچولی ملہم کی مان لی, فرشتے کی مان لی. دعوت اسلامی والے بلاتے ہیں اجتماع میں, چلو 2 دل ہوتے ہیں, جاؤں نہیں جاؤں یار چھوڑو گرمی ہے. قافلے میں نام بھی لکھا دیتے ہیں, پھر بھی سوچ ہی رہے ہوتے جاؤں نہیں جاؤں یار, نام تو لکھا دیا ہے. تو یہ ایکچولی کشمکش چلتی رہتی ہے. خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو حمزات کی شیطان کی نہیں مانتے. فجر میں کیا ہوتا ہے, بیل بجتی ہے, کچھ لوگ ماشاءاللہ نمازی ہوتے ہیں بیل بھی رکھتے ہیں, الارم بجتا ہے, ایک دل کہتا ہے بند کر کے سو جا یار بعد میں پڑھ لیں گے. لیکن ماشاءاللہ کچھ لوگ رضائی اٹھاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ 2 کشمکش ہمارے ساتھ جاری ہیں. آؤ میں آپ کو کربلا کے میدان میں لے چلتا ہوں. آئے ہائے ہائے, ایک کشمکش وہاں بھی جاری تھی. پتہ ہے کہاں کشمکش ہوئی ہے؟ آئے ہائے, سودا کیسا نفع والا کیا. ایک ایسی شخصیت ہے
جس نے کمال کا سودا کیا. اور وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 22,000 کا لشکر ہے، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، سامنے 72 نہتے افراد ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کچھ منٹ لگنے ہیں اور سب کو مٹا دینا ہے. ادھر یزید کی طرف سے اعلان ہے، جواہرات ملیں گے، سونا ملے گا، پیسے ملیں گے، اقتدار ملے گا، کرنل جنرل بنا دوں گا، کسی طرح حسین سے بیعت کروا لو ورنہ معاذ اللہ ان کا نشان مٹا دو. حضرت حر جو تھے، حالانکہ انہوں نے، یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے 1000 کے لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین کو روکا تھا، انٹرسپٹ کیا تھا، نہیں جانے دیا تھا واپس. مگر جب اب دیکھا کہ لڑائی زوروں پر ہے، اب جناب امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ ہونے والا ہے، تو حضرت حر کے ہاتھ پیر کانپنے لگے. ان کا بھائی کہتا ہے، اے بھائی میں نے تم کو بڑے بڑے جہاد میں، بڑے بڑے جنگوں میں دیکھا ہے، تم بڑی جواں مردی سے لڑتے ہو، بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرا جاتے ہو، تم تو پورے شہر میں بہادر مانے جاتے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ڈرپوک ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں کیا شرم نہیں آ رہی؟ تمہارے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں. سنو حضرت حر نے کیا کہا. فرمایا مجھے بڑی شدت سے جہنم اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن مجھے سامنے جنت نظر آ رہی ہے. اگر میں یہاں رہ گیا تو میں جیت تو جاؤں گا مگر جہنم کا شکار ہو جاؤں گا اور نواسہ رسول سے جنگ کر کے برباد ہو جاؤں گا. مگر مجھے وہاں امام حسین کی طرف جنت نظر آ رہی ہے. کشمکش ہے، کیفیت بدل رہی ہے. حضرت حر کا مذاق اڑا رہے ہیں دوست. آج ہمارا بھی مذاق اڑاتے ہیں نا، کیا مولوی ہو گیا ہے، نمازیں پڑھے گا، داڑھی رکھ لے گا، ارے حرام چھوڑ دے گا، کدھر جا رہا ہے بھائی؟ ادھر نہیں جانا، کیا ہو گیا تجھے؟ آج انہی دوستوں کی سن کر لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، آج انہی دوستوں کی سن کر لوگ شراب پی رہے ہیں، آج انہی دوستوں کی سن کر لوگ جوا نہیں چھوڑ رہے. سنو، وہاں یزیدیوں نے بھی کہا تھا، اے حر کیا پاگل ہو گیا ہے؟ تجھے پتا نہیں تجھے کتنے انعام ملیں گے؟ تو کیسی سوچ رکھ رہا ہے؟ مارا جائے گا، ادھر جائے گا تو بچے گا کیا؟ ابھی یہ کشمکش جاری ہے. ادھر امام حسین نے آواز لگائی، ہے کوئی جو آج آل رسول پر اپنی جان قربان کر دے اور نبی پاک کی شفاعت حاصل کر لے؟ اللہ اکبر. یہ اعلان ہونا تھا. حضرت حر نے فیصلہ کیا، ڈیسیشن لیا، اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور امام حسین کے قدموں میں آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، حضور کیا مجھے آج معافی مل سکتی ہے؟ میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو روکا تھا، میں ہی وہ ہوں جس نے آپ پر نہر فرات کا پانی بند کیا. حضور مجھے معاف کر دیجئے، آج میں آپ کے قدموں پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں. وہاں سے آوازیں آنے لگی، کوئی دور تو تھا نہیں نا، سامنے 72 ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے. ادھر سے چیخو پکار مچ گئی، اے حر کیا پاگل ہو گیا ہے؟ اے حر تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ تو کدھر چلا گیا؟ امام حسین فرماتے ہیں، کریموں کی بارگاہ میں آئے ہو تو کریموں سے معافی ہی ملا کرتی ہے. آپ نے اسے معاف فرمایا. اب حضرت حر کہتے ہیں، حضور اجازت دیجئے، اس سے پہلے کہ خاندان نبوت کے کسی چشم و چراغ پر تلوار اٹھے، حر پہلے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے. حضرت حر کو اجازت ملتی ہے. کمال تو دیکھیں، چند منٹ پہلے یزیدی تھے، اب حسینی بن چکے ہیں. پہلے یزید کی طرف سے لڑائی لڑ رہے تھے، اب امام حسین کی طرف سے جواب دے رہے ہیں. اور حضرت حر نے کمال کیا، تلوار اٹھائی اور کتنوں کو کاٹ ڈالا اور تھوڑی دیر بعد زخموں سے چور چور ہو کر آپ بھی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے کیا کمال کا فیصلہ کیا، کیا رائٹ ٹائم ڈیسیشن لیا. تھوڑی دیر اور لگ جاتی، تھوڑی دیر اور سوچتے رہتے تو شاید یزیدی لشکر میں مارے جاتے اور آج دنیا میں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہوتا. ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، 1400 سال بات کر رہے ہیں، مگر 1400 سال بعد بھی آج ان کا نام زندہ ہے، کیونکہ گھاٹے کا نہیں نفع کا سودا کیا. یزیدی لشکر سے نکلے اور حسین پر جا کر اپنے قدموں پر، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں پر، امام حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شاعر کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. مگر آج میں کربلا کی بات تو ہم نے بہت کی، میں میسج دینا چاہتا ہوں. ابھی 2-4 دن پہلے ہی تو ہم نے عاشورہ گزارا ہے. مجھے بتاؤ نا کہ حضرت حر کا یہ ڈیسیشن ہمیں سکھا نہیں رہا، ہمیں بتا نہیں رہا. بہت سے لوگ یہاں بھی ایسے ہوں گے، مجھے لائیو سننے والے بھی ہوں گے، جو بعد میں میرا بیان سنیں گے ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کشمکش میں ہیں. شراب چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں، سود چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں، میں جھوٹ چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں، میں بے حیائی چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں،
بدکاری کی عادت لگ گئی ہے. یار چھوڑ دیتا ہوں, مسلمان ہوں, پھر کہتے نہیں یار دوست کیا کہیں گے, بے حیا اور مطلب لڑکیوں سے دوستیاں لگانے والے, بے حیائی کے کام کرنے والے, اپنے موبائل پر بری چیزیں دیکھنے والے کئی بار سوچتے ہوں گے یار مسلمان ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے, مگر چھوڑ نہیں پا رہے, سوچ رہے ہیں, ڈبل مائنڈڈ ہیں. اللہ اکبر, کب تک سوچو گے, کب تک اپنے آپ پہ فیصلہ نہیں لوگے؟ تمہیں ہمزاد بلا رہا ہے اور ملہم یاد بھی دلا رہا ہے, فرشتہ یاد دلاتا ہے مسلمان ہو, نبی کے امتی ہو, کلمہ پڑھا ہے تم نے, امام حسین کے چاہنے والے ہو, حسینی ہو, دیکھو تم یزیدی نہیں ہو. اللہ اکبر, حضرت حر کے اس فیصلے کو یاد کرو. ادھر 22,000 کا لشکر تھا, ادھر پیسے تھے, ادھر اقتدار تھا, مگر حضرت حر جانتے تھے ارے ادھر رہا تو بچ جاؤں گا مگر قیامت میں مر جاؤں گا, ادھر گیا تو آج مر جاؤں گا مگر قیامت میں بچ جاؤں گا. کاش آج میں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں, آج یہ اجتماع میری اور آپ کی زندگی کا ڈیسیشن میکنگ بن جائے, اور ہم بھی کہیں کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, آ جاؤ قدم بڑھاؤ, نیکیوں کی طرف آ جاؤ. مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا غلطی کر رہا ہے. جو نماز قضا کر رہا ہے وہ نماز کی طرف آ جائے, جو روزے نہیں رکھتا وہ روزے کی طرف آ جائے, جو حرام کما رہا ہے وہ حلال کی طرف آ جائے, جو جھوٹ بول رہا ہے وہ سچ کی طرف آ جائے, جو دھوکہ دے رہا ہے وہ آج دھوکے سے توبہ کر کے آگے آ جائے, رشوت لینے والا رشوت کو چھوڑ دے, ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کو چھوڑ کر آگے آ جائے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم ایک قدم آگے آؤ, میرے رب کی رحمت 10 قدم تمہاری طرف آئے گی. وہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا, وہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا, وہ تمہارے دل پر سکون کے ابواب وا کر دے گا. مگر ہمت تو کرو, حضرت حر کے اس فیصلے کو یاد کرو, کربلا کے اس میدان کو یاد کرو اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے آؤ. دیکھو زندگی بہت تھوڑی ہے. کئی لوگ دنیا میں ایسے آئے جو گناہ کرتے تھے اور یہی سوچتے تھے اگلی رمضان سے چھوڑ دوں گا, اگلی جمعے سے میں گناہ چھوڑ دوں گا, بس آئندہ ہفتے نماز پڑھ لوں گا. یہ سوچتے ہی سوچتے قبر میں چلے گئے, موقع نہیں ملا. کہیں میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم ہر بار یہ سوچتے ہوں کہ بس تھوڑے دنوں کے بعد شادی کر لوں پھر یہ کر لوں گا, ذرا گھر بنا لوں پھر یہ کر لوں گا, اگلی رمضان سے پکا نمازی بن جاؤں گا, بس حج کر کے آ جاؤں پھر گناہ چھوڑ دوں گا. وہ دن آتا نہیں ہے اور بندہ چلا جاتا ہے. نیکی میں دیر نہ کرو, آج نیکی کا سودا کر لو, گھاٹے کا نہیں نفع کا سودا کرو اور بدل کے جاؤ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور آج ایک اور نفع کا سودا کرنے والا کام ہم کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ دارالمدینہ کیا ہے؟ یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار اتنی اچھی پڑھائی نہیں ہے, اتنا اچھا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اب آپ بعض اوقات دارالمدینہ کو دنیا کے ٹاپ اسکول سے ملانے جائیں, ہمارا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کا سب سے ویل ایجوکیٹڈ ادارہ ہیں, مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے آپ کے بچے کو نمازی بنائیں گے, آپ کے بچے کو سنتوں کا پابند بنائیں گے, نبی پاک کا سچا امتی بنائیں گے, انشاءاللہ اس کے عقیدے درست ہوں گے, اس کو آپ کا بھی ادب سکھائیں گے اور اس کو دنیاوی تعلیم بھی دیں گے. ہماری پریورٹی تربیت ہے. آج لوگ کہتے ہیں تعلیم ہونی چاہیے, میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تربیت ہونی چاہیے پھر تعلیم ہونی چاہیے. ہم نے بڑے بڑے تعلیم یافتہ دیکھے جو بلاؤ, آج مجھے بتاؤ نا جتنے ادارے ہیں اس میں رشوت لینے والے کون ہیں؟ کیا وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہیں؟ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ کیا وہ ڈگری ہولڈر نہیں ہیں؟ ارے ڈگریاں بہت سو کے پاس ہیں, تربیت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں پہلے تربیت دی جائے, اخلاق سکھائے جائیں, کردار مصطفیٰ ان کے دلوں میں ڈالا جائے, پھر دنیاوی تعلیم بھی تھوڑی بہت دے دی جائے تاکہ دنیا کے تقاضوں کے ساتھ کھڑا رہے. ہمیں یہ بھی احساس ہے پیارے اسلامی بھائیوں, دارالمدینہ بنانے کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں. آج سے 400-500 سال پہلے کی اگر بات کیجئے, جو اسٹڈی کرتے ہیں, جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے, بزرگ بیٹھے ہیں, پوچھو ان سے, پہلے ڈاکٹر ہوتے تھے, انجینئر ہوتے تھے, سائنسدان ہوتے تھے, مسلمان طبیب ہوتے تھے. یہ سب کدھر سے بنتے تھے؟ کوئی یونیورسٹی نہیں ہوتی تھی, یہ مدرسے ہوتے تھے. مدرسوں میں پڑھنے والے ریاضی دان بھی ہوتے تھے, بڑے بڑے میتھمیٹیشینز مسلمان گزرے, بڑے بڑے سائنٹسٹ. میں صرف اشارہ دے دیتا ہوں, یہ زہرہ, یہ زمرد, یہ بڑے بڑے جو ستاروں کے اور سیاروں کے جو نام ہیں نا, یہ عربی نام کیوں ہیں؟ یہ عربی سائنسدانوں نے یہ سیارے دریافت کیے تھے. اس زمانے میں انہوں نے پہچان لی تھی یہ کہکشائیں. تو مسلمان سائنسدان بھی تھے, مسلمان ریاضی دان بھی تھے. مسلمانوں کا طب دنیا میں مشہور ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر گزرے. کیسے؟ یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا. یہ ایک بڑی سازش کی گئی ہے ہمارے ساتھ. آپ سمجھے بات کو, پچھلے 400-500 سال پہلے پلان کیا گیا کہ اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو ایک کام کرو, مدرسہ الگ کر دو, یونیورسٹی الگ کر دو. مولوی بنے گا تو امام ہی رہے گا, 15-20 ہزار 10 ہزار مشکل سے تنخواہ ملے گی, اور اگر دنیا کی تعلیم حاصل کرنے تو یونیورسٹی میں جائے گا. آج جتنے یہاں بیٹھے سب دیندار لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں, اسلام سے محبت ہے جبھی تو آپ رات 12 بجے یہاں بیٹھے ہو.
آپ سب چاہتے ہیں آپ کا بچہ عالم بنے, جنت میں لے جائے مجھے, مگر کیوں نہیں بھیجتے مدرسے میں؟ یار مدرسے میں بھیجیں گے, عالم تو بن جائے گا, دنیا کی تعلیم ہوگی نہیں, بہت تھوڑے پیسے کمائے گا, اپنی بیوی بچوں کو کیسے پالے گا؟ ہم نے سوچ لیا کہ یہ باقاعدہ پلان کیا ہے کہ دین کی تعلیم الگ, دنیا کی تعلیم الگ. ہم نے اس گیپ کو محسوس کیا. الحمدللہ 150 کے قریب برانچیں صرف پاکستان میں نہیں, آج یو کے کے اندر, جو یو کے گئے ہیں یہ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا تعلیمی نظام کہا جاتا ہے سو کالڈ وہ یو کے میں ہے. یو کے اندر اسکول بنانا آسان نہیں ہے, اس کی فارمیلٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کی دارالمدینہ کی مجلس نے یو کے کی تمام جو فارمیلٹیز ہیں اس کو پورا کر کے دارالمدینہ یو کے میں کھولنے کی اجازت حاصل کی, اور آج یو کے اندر کئی دارالمدینہ کی برانچز موجود ہیں, امریکہ کے اندر دارالمدینہ کی برانچز موجود ہیں, اور دنیا کے کئی ملکوں میں موجود ہیں. اور ہمارا انشاءاللہ یہ ہدف ہے کہ آگے جا کر جب یونیورسٹی بن جائے گی تو آپ وہ دن دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ کسی ڈاکٹر کو وزٹ کریں گے جو ڈاکٹر بھی ہوگا اور عالم دین بھی ہوگا. آپ کی بلڈنگ بنانے والا ایک انجینئر بھی ہوگا مگر وہ حافظ قرآن بھی ہوگا. آپ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے ملیں گے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہوگا, مسجد کا امام بھی ہوگا انشاءاللہ. اب اس کے بعد جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ کیوں اپنے بچوں کو دارالمدینہ نہیں بھیجیں گے کہ میرا بچہ دنیاوی ڈگری بھی حاصل کرے گا اور عالم بن کر مجھے جنت کی ڈگری بھی دلا دے گا. تو یہ ہے دارالمدینہ, اس کا ساتھ دیجئے, اس کو سپورٹ کیجئے, اپنے بچوں کو دارالمدینہ میں داخل کروائیے. بہت زیادہ کانشیس دنیاوی تعلیم کے پیچھے نہ رہیے. اس بات کا آپ بھروسہ رکھیے کہ میرے بچے کا عقیدہ محفوظ رہے گا, اس کا ایمان محفوظ رہے گا, یہ اچھے ہاتھوں میں رہے گا اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے گا. تو آج ماشاءاللہ اہلیان حیدرآباد کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک شاندار کیمپس دارالمدینہ کا بننے جا رہا ہے, آج سے اس کا افتتاح ہو رہا ہے. اللہ اس پورے دارالمدینہ کو خوب برکت عطا فرمائے. اور میں شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے میمن سوسائٹی کی جو بھی انتظامیہ ہے, جن لوگوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, آپ کو اس کے بدلے جنت کے محل عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ اس میں کوئی ایڈمیشن فیس 10 دن تک نہیں رکھی گئی, 10 اگست تک. تو 10 اگست تک جلدی کیجئے, اپنے بچوں کا داخلہ کروائیے تاکہ یہ جو ہے وہ جو بھی ان کے پاس سیٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی حیدرآباد میں, جہاں بہت سارے جامعات, بہت سارے مدارس المدینہ, بہت سارے ماشاءاللہ اسلامی بہنوں, اسلامی بھائیوں کے شعبہ جات کے ہوتے ہوئے اب دارالمدینہ کی بھی ماشاءاللہ یہ بہاریں ہم سنتے چلے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اور جیسے کہ میں نے آج بیان کا موٹیو رکھا, گھاٹے کا نہیں, نفع کا سودا کرنا ہے. نفع کا سودا یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آپ یقین کریں یہ بڑا نفع کا سودا ہے. ان کے ساتھ رہیں, ان کو ساتھ دیں, فائنینشیل سپورٹ کریں, مورل سپورٹ کریں, پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے ثواب کا میٹر شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ بعد میں موجود ہے. وہاں دوپہر ظہر کے بعد 2 سے 3 وہاں پلانٹیشن کا بھی سلسلہ کیا تھا, اور آج انشاءاللہ عز و جل یہاں بیان بھی ہو رہا ہے. اور کل انشاءاللہ الکریم یہ مدنی چینل پر پلانٹیشن کے حوالے سے جو ورلڈ پلانٹیشن ڈے ہے, تو دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈویژن جو ہے FGRF, اس کے تحت نشریات بھی الحمدللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کی جائیں گی. تو آئیے, دارالمدینہ ہی میں ابھی ہم موجود ہیں, اس کیمپس میں موجود ہیں. لطیف آباد کیمپس 2 کے ایک چھوٹے سے کم سن, یہ کہہ لیں 3 کلاس کے ایک طالب علم ہیں, وہاں کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جن کا نام ہے شاہ زین مصطفیٰ. ان سے انوائرمنٹ سے متعلق چھوٹی سی ایک اسپیچ سنتے ہیں. ان کی شارٹ اسپیچ ہے, آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی محظوظ ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں دینی اخلاقی تربیت کے ساتھ کس قدر ان کے اندر کانفیڈنس بھی پیدا کیا جا رہا ہے. یہی بچے ہوں گے جو آگے چل کر ہماری اس ملک و قوم کی باغ ڈور بھی سنبھالیں گے. تو آئیے شاہ زین مصطفیٰ کلاس 3 لطیف آباد کیمپس 2 سے انوائرمنٹ سے متعلق اسپیچ سنتے ہیں. Honorable guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shadin Ghulam Mustafa and I am the student of Darul Madina International Islamic Schooling System, Latifabad Campus 2. It is my pleasure to welcome you all to the great day of congregation. As we all know, our school plays a vital role in shaping the future of our young generations, and it is essential that we teach them the importance of taking care of our environment.